ہے. آپ کے ساتھ بھی کے پی میں بڑی ناانصافی ہوئی. مولانا صاحب اس کے اوپر بڑا ناراض ہوئے کہ جہاں جیتی ہوئی حلقے تھے ان میں بھی زبردستی ہرایا گیا, لیکن پچھلے کچھ عرصے میں جو ان کی ایک بڑی کلیئر پالیسی تھی اس کی وجہ سے ان کا اس کا نقصان بھی اٹھانا پڑا. اس وقت آپ کو کیا لگتا ہے کہ آفریدی صاحب نامینیٹ تو ہو گئے, لیکن جو وہاں کا یوتھ ہے وہ مطلب گنڈا پور صاحب بھی ویسے ہی کارکن تھے پی ٹی آئی کے, وہ سی ایم سے زیادہ مجھے لگتا ہے کہ کارکن کے رول ادا کر رہے تھے, لیکن پھر فرق کیا ہے آفریدی صاحب میں اور گنڈا پور صاحب میں؟ تبدیلی کے بعد وہاں اتنی خوش کیوں ہے پی ٹی آئی؟ مطلب اگر دیکھا جائے تو ہمیں تو دونوں ہی کارکنوں کی حیثیت سے نظر آتے ہیں. کوئی فرق نہیں تو پھر تبدیلی کیوں کی گئی؟ اس لیے میں آپ کو وجہ بتا دوں. جی دیکھیں, پچھلے 12 سالوں سے جو اس صوبے کی حالت ہو چکی, جو گورننس کے حوالے سے حالت ہو چکی, جو کرپشن کی وجہ سے حالت ہو چکی, جو لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے حالت ہو چکی, ہمارا صوبہ جس بدترین زوال کا شکار ہے, اب یہ سارا ملبہ آنا ہے پی ٹی آئی پر, اس کی قیادت پر. تو طریقہ یہ بڑا اچھا انہوں نے ڈھونڈ لیا ہے کہ جی عثمان بزدار صاحب کو لے آتے ہیں, پھر 4 سال کے بعد ان کو ڈسون کر کے کہتے ہیں جی یہ تو ہمارا تھا ہی نہیں. پرویز خٹک صاحب 5 سال گزار جاتے ہیں, پھر وہ کہتے ہیں جی یہ تو ہمارے تھے ہی نہیں. پھر محمود خان صاحب 4 سال گزار جاتے ہیں, ہمارے وہ ڈسون کر دیتے ہیں. اسی طرح انہوں نے سیم علی امین گنڈپور کو ڈسون کر دیا ہے, اور اب سہیل افریدی کو لائے ہیں تاکہ دنیا کو یہ پیغام دیں کہ یہ جو کچھ ہوا ہے, یہ زوال کا جو یہ صوبہ شکار ہوا ہے, یہ اس کی وجہ جماعت نہیں ہے, قیادت نہیں ہے, یا انفرادی شخصیت ہے. تو یہ ایک طریقہ کار ہے جو وہ اختیار کرتے ہیں, لیکن اب لوگ ان باتوں کو سمجھنے لگے ہیں, ان ساری چیزوں کو. تو یہ اصل وجہ یہ ہے کہ وہ اس رخ سے لوگوں کی نظر ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں جو ناکام ہے. میرے حساب سے جو کام علی امین گنڈپور نے کرنا تھا, جو کیا, سیم وہی کام سہیل افریدی نے کرنا ہے, اور وہ کریں گے. میں نے پہلے دن بھی کہا کہ سہیل افریدی صاحب کے بارے میں اب خام خواہ اس طرح کی وہ شکار ہو رہے ہیں. یہ ڈی جے ایس پی آر صاحب اگر وہاں جا کر انہوں نے پریس کانفرنس کی تو اس کی صرف ایک وجہ تھی کہ انہوں نے سہیل افریدی کی پروجیکشن کرنی تھی. اس کے علاوہ مجھے تو کوئی اور اس کی وجہ نظر نہیں آ رہی تھی کہ وہ سہیل افریدی دنیا کو بتانا چاہ رہے تھے کہ یہ سہیل افریدی ہے اور یہ ہمارے مد مقابل ہیں, اور یہ پروجیکشن ہم نے ان کی کرنی ہے. شاید ان کا سٹیٹس, ان کا قد ان کو اس طرز کا نظر نہیں آ رہا تھا کہ اس پریس کانفرنس کے بعد شاید لوگوں نے کہا کہ ہاں یہ بھی تو شاید ایک وزیر اعلیٰ ہوں گے جو شاید چیلنج کریں گے اسٹیبلشمنٹ کو بھی, وفاقی حکومت کو بھی چیلنج کریں گے. سوائے پروجیکشن کے مجھے تو اور کوئی چیز سیم رہیں گے دونوں. لیکن سر ایک سوال ہے کہ اب جس طریقے سے آئینی طور پر دیکھا جائے, ایک تو یہ کہ خان صاحب سے ان کو ملنے دینے میں کیا رکاوٹ ہے, وہ کیبنٹ اناؤنس نہیں کرے, اس کا نقصان ہو رہا ہے. دوسرا, آپ لوگ عدلیہ کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں کہ قانونی طریقہ کار ان کا ٹھیک نہیں ہے, تو اگر آگے چل کر وہ جو بھی ڈیسیجنز لیں گے تو اس میں کیا آپ لوگ ہر مرتبہ کورٹ جائیں گے؟ کیونکہ جب تک یہ فیصلہ نہیں ہوتا تب تک ان کی اوتھینٹسٹی کے اوپر تو سوال اٹھتا ہے. دیکھیں ذرا عجیب سی ایک کشمکش ہے. ہماری وفاقی حکومت وہ آئے روز تو ملاقاتیں کرواتے ہیں. وزیر اعلیٰ کی تبدیلی کا مرحلہ اگر پیش ہوا تو بڑی آسانی سے ملاقاتیں بھی ہو گئی, نام بھی باہر آ گیا. اب آج سہیل افریدی کے حوالے سے وہ کابینہ بنانے کی بات ہے تو کہتے جی ہم نے ملاقات نہیں کرنے دینی. یہ ایک طرح کا رویہ ہے جو وہ اپنائے ہوئے ہیں. دوسری طرف آپ پی ٹی آئی کو دیکھ لیجئے, اتنی بڑی پارٹی اور اتنی سینئر قیادت باہر موجود ہے, لیکن وہ اس حوالے سے کہ ایک صوبہ پچھلے 10 دنوں سے کابینہ کے بغیر چل رہا ہے. ایک وزیر اعلیٰ جو ہے وہ الیکٹڈ ہے اور اس نے حلف لیا ہوا ہے, اس کے ساتھ کابینہ نہیں ہے. اگر آپ میں یہ صلاحیت بھی موجود نہیں ہے کہ آپ اس بدقسمت صوبے کو 10 دنوں میں کوئی کابینہ دے سکیں, ہم نے وزیر عمران خان صاحب سے ملنا ہے, اگر آپ کو نہیں ملنے کی اجازت دے رہے وہ, تو آپ میں یہ صلاحیت تو موجود ہے, آپ پارٹی ہے, آپ کی قیادت موجود ہے, گور صاحب موجود ہے, آپ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں. آپ اپنے اس لڑائی کا نقصان اس صوبے کا کیوں کر رہے ہیں؟ ہم بحیثیت جمعیت علماء اسلام کے ایک ورکر کے, خیبر پختونخوا کے ایک باسی کے, میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ دونوں اطراف کے جو رویے ہیں اس رویے کی وجہ سے ہمارے صوبے کا نقصان کیوں کر رہے ہیں. اچھا, اب اس میں ایک بڑا مسئلہ پچھلے ایک آدھ دن سے اس پہ بھی بات ہو رہی ہے کہ خان صاحب کے ساتھ کوئی انڈرسٹینڈنگ کے تحت, ویسے تو ایک وفاقی وزیر کی سطح کے اوپر طارق فضل چودھری صاحب نے بات کی ہے کہ خان صاحب کو اگر وہ تحریر درخواست دیں تو ہم بنی گالہ شفٹ کر دیتے. ویسے یہ بات دسمبر میں بھی آئی تھی کہ شاید ان کو یہ آفر کی گئی یا کرنی چاہیے تھی یا کرنا چاہ رہی تھی حکومت. آپ کے خیال میں ویسے ایسا بہتر ہے؟ کبھی کہتے ہیں کہ وہ اڈیالہ کے پاس پنڈی میں ایک اور جیل ہے وہ بنا دی ہے ان کے لیے اسپیشل, مطلب سمجھ نہیں آتا کہ وہ جہاں ہیں وہاں کیوں نہیں ہو سکتے, کبھی ان کو یہاں یا کبھی وہاں کیوں کرنا ہے. اور دوسرا, آپ کو لگتا ہے کہ اگر وہ کہیں اور شفٹ ہو گئے تو مسائل کچھ کم ہو جائیں گے؟ لیکن سنا بات یہ ہے کہ دونوں طرف کے تضادات آپ ذرا تھوڑا سا اس کو پہ غور کیجئے. آپ پی ٹی آئی کا انیشل سٹانس اٹھا کر دیکھ لیجئے. پی ٹی آئی نے کہا کہ 9 مئی
یہ فالس فلیگ آپریشن تھا, یہ خود ہمارے اداروں نے پلان کیا, پھر اس کو ایگزیکیوٹ کیا, پھر اس کا نتیجہ نکال کر ہمارے ملبہ ہمارے سر ڈال دیا, تو یہ تو ہم نے کیا ہی نہیں, ڈسون کیا انہوں نے. اور آج وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر کچھ لوگوں نے کیا بھی تھا تو آپ ان کو سزا دیں نا, پارٹی کو سزا آپ کیوں دیں؟ انہوں نے کہا خان صاحب نے تو احکامات نہیں دیے تھے. تو آپ ان دونوں موقف کے تضادات کو دیکھیں. اب پھر آپ حکومت کو دیکھیں. حکومت کہتی ہے 9 مئی ریاست کے خلاف بغاوت, اداروں کے خلاف بغاوت. اب ریاست کے خلاف بغاوت اگر کسی نے کی ہے تو کیا اس کو کسی ڈیل کے نتیجے میں آپ جو ہے معاف کر سکتے ہیں, کسی پریس کانفرنس کے نتیجے میں آپ معاف کر سکتے ہیں, یا کسی ریاست کے خلاف بغاوت کے مجھے اگر آپ سمجھتے ہیں